بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو جاوید عثمان ربانی نامی غیر مقلد ہے، اس کے بارے میں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، واقعات سے غلط استدلال کرتا ہے۔ اس نے میری ویڈیو کو ڈیلیٹ کرا دیا تھا۔ اس کے سامنے جو عوام بیٹھی ہوئی ہوتی ہے ان کو بیچاروں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ یہ سمجھ کے کہ شاید کوئی بہت ہی صاحب شخصیت ہے، کوئی بہت بڑے آدمی ہیں، تو کوئی بہت ہی علم رکھنے والے ہیں، یہ سمجھ کے اس کو سننے لگتے ہیں۔ لیکن یہ آدمی بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے، بہت زیادہ غلط استدلال کرتا ہے واقعات سے۔ اب اس کی ایک ویڈیو ایک صاحب نے مجھے بھیجی ہے جس میں یہ معاذ علی جمیل صاحب کی بات سے غلط استدلال کر رہا ہے۔ مولانا کچھ اور فرما رہے ہیں، یہ کچھ اور بتا رہا ہے، اور اوپر سے یہ بھی کہتا ہے کہ مولانا تو یہ تسلیم کر لیا ہے کہ 8 رکعت والی جو روایت ہے وہ صحیح ہے، اور 20 رکعت والی جو روایت آئی ہے وہ ضعیف ہے۔ حالانکہ مولانا اس کا برعکس بتا رہے ہیں، وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، وہ وجہ بتا رہے ہیں کہ ہم 20 رکعت پہ کیوں عمل کرتے ہیں، وہ پوری تفصیل بتا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں 8 رکعت کو مولانا نے تسلیم کر لیا ہے۔ یہ کس قدر مکار قسم کا آدمی ہے۔ تو پہلے اس کی ویڈیو دیکھ لیں، پھر میں وہاں کی ویڈیو دکھاؤں گا معاذ علی جمیل صاحب کی کہ مولانا اصل کیا فرما رہے ہیں، اور پھر اس پہ تبصرہ کروں گا اور یہ بتاؤں گا کہ یہ کس قدر مکار قسم کا آدمی ہے۔ اور پھر یہی نہیں کہ غیر مقلدین حضرات کس طرح سے خود حدیثوں کو چھوڑتے ہیں اور الزام احناف کے اوپر لگا دیتے ہیں کہ احناف جو ہے حدیثوں کو چھوڑنے والے ہیں۔ تو پہلے اس کی ویڈیو دیکھ لیں۔ اسی وجہ سے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ سالہ سال فقہ حنفی کو پڑھاتے پڑھاتے جب حدیث کی طرف مائل ہوتے ہیں کہ ان کا ضمیر جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے اندر سے کہ اتنی مخالفت کیسے، اللہ سے نہیں ڈرتے، تو آخری زمانے میں کبھی کبھی قبول کر لیتے ہیں کہ نہیں بھائی حدیث میں ایسا ہی ہے، میں کیا کروں، اتنا دن نہیں بولا لیکن آج بول دیتا ہوں۔ ہیں ابھی حال ہی کا واقعہ ہے مولانا طارق جمیل صاحب کا کہ 8 رکعت کے سلسلے انہوں نے بھی مانا کہ ہاں جی 8 رکعت ہے حدیث میں، ہم کیا کریں۔ ایک ضعیف حدیث 20 کی آتی ہے لیکن صحیح تر تو 8 ہی رکعت کی آتی ہے۔ کب بولے ہیں؟ تقریباً 40 سال میدان میں رہنے کے بعد آج بولے ہیں، ابھی نیٹ میں موجود بھی ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ جنہوں نے کیا ہے 40 سال سے یہی بولتے رہے 20 ہے، کچو کے ضمیر جو ہوتا ہے نا اندر کا کچو کے لگاتا ہے کہ بھائی تو نے جو پڑھا ہے اس کے خلاف بولتا ہے تو۔ اس مکار کی گفتگو کو آپ نے سنا۔ معاذ علی جمیل صاحب کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ 40 سال تک تو لوگوں کو یہی بتاتے رہے، یہی بولتے رہے کہ 20 رکعت ہے، لیکن اب 40 سال کے بعد یہ تسلیم کر لیا ہے کہ نہیں، جو صحیح تر روایت ہے وہ 8 ہی کی ہے۔ اور معاذ علی جمیل صاحب نے بھی مان لیا ہے کہ ہاں 8 رکعتیں ہیں۔ یہ مکار قسم کا آدمی جو ہے گفتگو کر رہا ہے، حالانکہ معاذ علی جمیل صاحب کی جو گفتگو ہے 20 ہی رکعت کے بارے میں ہے۔ معاذ علی جمیل صاحب جو ثابت مان رہے ہیں وہ 20 ہی کو مان رہے ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ وجہ بتا رہے ہیں کہ امت مسلمہ کا 20 کے اوپر عمل کیوں ہے، اس کو بتا رہے ہیں۔ وہ بتائیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت تراویح کے سلسلے میں روایت آئی ہے، وہ اگرچہ سند ضعیف ہے لیکن اس کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی ملا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کی وجہ سے وہ قوی ہو گئی ہے، لہذا امت مسلمہ کا اسی کے اوپر عمل ہے، وہ یہ بتا رہے ہیں اور یہ کچھ اور ہی سنا رہا ہے۔ تو اس قدر مکار قسم کا آدمی ہے۔ وہ آگے گفتگو کو سن لیجیے معاذ علی جمیل صاحب کی، تاکہ مزید وضاحت ہو جائے کہ مولانا اصل کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایک نماز عطا فرما دی جس کو ہم آج صلاۃ التراویح کہتے ہیں۔ میرے نبی کے زمانے میں اسے قیام اللیل کہا جاتا تھا، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس سے 8 رکعت والے حضرات استدلال کرتے ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں، اس کو امام بخاری نے قیام اللیل کا ہی عنوان دیا ہے، آپ نے 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی۔ ایک ضعیف روایت میں ہے کہ آپ نے 3 دن پڑھائی نماز، یہ تو صحیح روایت ہے۔ کتنی رکعت پڑھائی؟ تو ایک ضعیف روایت میں ہے کہ 20 رکعت پڑھائی۔ اچھا، ضعیف روایت سے عبادت ثابت نہیں ہو سکتی حکم شرعی، تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو، اب میرے نبی کے دور میں 3 دن کے بعد آپ تو آئے نہیں کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، تو صحابہ اپنے طور پر قرآن سنتے تھے ٹولیوں میں۔ صدیقی دور میں 2 سال وہ فتنوں میں گزرا، تو اس میں بھی اسی طرح چلا کہ ٹولیوں میں ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حکومت مضبوط ہو گئی، طاقتور ہو گئے، تو ابتدائی سالوں میں نہیں، چند سالوں کے بعد اب مسجد میں تشریف لائے
تو لوگ اس طرح کوئی 4 ادھر 4 ادھر 5 ادھر 10 ادھر 20 ادھر، تو کہنے لگے ان کو ایک امام پہ جمع کر دیا جائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ تو آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا اور سب کو ایک نماز پہ جمع کر کے 20 رکعت کا حکم عطا فرمایا۔ تو حضرت عمر کا یہ عمل اس حدیث کو مضبوط کر دیتا ہے کہ چونکہ میرے نبی نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی، کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر مضبوطی سے عمل کرنا۔ تو حضرت عمر کا جو 20 رکعت طے کرنا ہے، اگر ان کا اپنا اجتہاد ہے تو بھی ہمارے لیے عمل کے لیے کافی ہے، اور اگر ان کو یہ یاد ہے کہ میرے نبی نے 20 پڑھی تھیں تو اور زیادہ اچھی بات ہے۔ لیکن بہرحال جو 8 پڑھتا ہے ہمارا اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں، چونکہ وہ بھی حدیث کے ساتھ بات کرتا ہے، اور باقی پوری امت 20 پڑھتی ہے، ان پر بھی اعتراض نہیں۔ میں ایک تو یہ معاذ علی جمیل صاحب کی گفتگو ہے جس میں وہ 20 رکعت ہی کو ثابت مان رہے ہیں، پوری امت مسلمہ کا عمل 20 پر بتا رہے ہیں۔ وہ کہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ میں 8 رکعت کو صحیح تسلیم کرتا ہوں، 8 رکعت میرے نزدیک صحیح ہے، اور 20 رکعت وہ ثابت ہی نہیں ہے، ضعیف روایتوں سے ثابت ہے، وہ ایسا نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ تو ثابت مان رہے ہیں 20 رکعت کو، پوری امت مسلمہ کا عمل اسی کے اوپر بتا رہے ہیں۔ لیکن یہ جو صاحب ہیں غیر مقلد، یہ الٹی کہانی سنا رہے ہیں کہ نہیں اب تو انہوں نے بھی تسلیم کر لیا ہے 8 رکعت کو۔ یہ کس قدر مکار قسم کا آدمی ہے، بہت زیادہ غلط استدلال کرنے والا، جھوٹ بولنے والا ہے۔ ہاں البتہ معاذ علی جمیل صاحب نے اتنی گفتگو ضرور کی ہے کہ جو 8 پڑھتا ہے ہمارا اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں، چونکہ وہ بھی حدیث کے ساتھ بات کرتا ہے، باقی پوری امت 20 کی پڑھتی ہے، اس کے اوپر اعتراض اس لیے نہیں، اس لیے کہ جب آپ کسی کو سمجھائیں گے، بٹھا کے اس کو سمجھائیں گے کہ بھائی جس روایت سے آپ استدلال کر رہے ہیں وہ استدلال صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت عائشہ والی جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، غیر رمضان میں بھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، اور ایسی نماز جو رمضان میں بھی پڑھی جائے غیر رمضان میں بھی پڑھی جائے وہ تہجد کی نماز ہوتی ہے، وہ تراویح کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو جب آپ کسی کو 1000 مرتبہ سمجھا دیں پھر بھی اس کی بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جیسے آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے ایسے کر لیجئے۔ لیکن اس کے اندر کہیں یہ نہیں ہے کہ وہاں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بھی جو ہے 8 ہی کے اوپر عمل کرتا ہوں یا 8 ہی کو صحیح تسلیم کرتا ہوں اور 20 کو جو ہے صحیح تسلیم نہیں کرتا ہوں، بلکہ اس کا الٹا ہے۔ تو اس سے جو غیر مقلد ہے اس کا مکر اور فریب جو ہے آپ کے سامنے آ گیا ہوگا کہ کس قدر مکار قسم کا آدمی ہے۔ آگے بھی اس کی گفتگو کو سن لیجئے، وہ اس سے بھی جو ہے انشاءاللہ اس کا جھوٹ واضح ہوگا۔ آخرکار بولنا پڑتا ہے۔ بہت سے ایسے احناف ہیں جو کمرے میں چھپ کے پڑھتے ہیں تو رفع الیدین کرتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں تو نہیں کرتے ہیں۔ ابھی ایک طالب علم لکھتا ہے قصہ اپنی کتاب میں، لکھتا ہے کہ میں نے حضرت سے کیا ہے ونڈو میں دیکھا تو وہ نفل نماز کے لیے رفع الیدین کر رہے تھے، اور مسجد میں آئے ظہر کی نماز میں تو رفع الیدین نہیں کیا۔ میں نے پکڑ لیا، کہا کہ استاد آپ تو ہمیں کیا ہے حدیث پڑھاتے ہیں رفع الیدین مت کرو، یہ تو کیا ہے امام نے لکھ دیا ہے کتاب میں، لیکن ابو حنیفہ کے پاس تو کیا ہے رفع الیدین نہیں ہے، لیکن آپ جب روم میں پڑھ رہے تو وہاں رفع الیدین کر رہے تھے۔ کہا کہ کیا کروں، حدیث ہے عوام میں کہہ نہیں سکتا، اندر کر لیتا ہوں۔ ہاں ایسی باتیں نہیں کر رہا ہوں میں، ان کے خود کیا ہے جب تھوڑا سا عقل سلیم رکھتے ہیں تو آخرکار رجوع ہوتے ہیں کہ حدیث کی مخالفت میں ہم نے پوری زندگی گزاری، کیا کریں اب؟ کبھی کبھی برملا کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ہوتا، ہم سنبھالتے کس حد تک سنبھالیں گے؟ حدیث میں تو کیا ہے یہی بات آئی ہے، ہم مخالفت کرتے رہے اپنے مسلک کی، یہ صحیح ہے وہ صحیح ہے وہ صحیح ہے یہ صحیح ہے۔ اس شخص کو جھوٹ بولتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آتی، ذرا سی بھی شرم محسوس نہیں کرتا ہے یہ شخص جھوٹ بولتے ہوئے۔ کہتا ہے کہ بہت سے اناف ہیں جو کمرے میں چھپ کر رفع دین کرتے ہیں۔ پھر ایک واقعہ بھی اس نے سنا دیا ہے۔ ارے بھائی اگر رفع دین اناف کے نزدیک ثابت ہوگا تو اسے سر عام کریں گے نا، چھپ کر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہ آدمی اس قدر بے شرم ہے کہ جو چاہے بول دیتا ہے، جو اس کی زبان پہ آتا ہے کہہ دیتا ہے کہ بہت سے اناف تو چھپ کر رفع دین کرتے ہیں، اور پھر ایک واقعہ سنا دیا ہے جو پتہ نہیں کہاں سے سنایا ہے۔ حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہے، معاملہ اس کا الٹا ہے۔ بہت سے غیر مقلدین تو آپ کو اس طرح کے مل جائیں گے، خود میری اس طرح کے غیر مقلد سے ملاقات ہوئی ہے
کہ جو صاحب سجدوں کا بھی رفع دین کیا کرتے تھے، اس لیے کہ سجدوں کا رفع دین ثابت ہے، حدیثوں سے ثابت ہے، غیر مقلدین نے اس کو تسلیم کیا ہے، تو باقاعدہ وہ سجدوں کا بھی رفع دین کیا کرتا تھا. وہ کہتا ہے کہ میں سجدوں کا رفع دین کرتا ہوں، جو نماز ہوتی ہے اس کے اندر نہیں کرتا ہوں رفع دین، باقی جو سجدوں والا رفع دین ہے جب الگ سے نماز پڑھتا ہوں تو اس کے اندر میں رفع دین کیا کرتا ہوں. یہ ایک غیر مقلد نے خود مجھے بتایا ہے. تو معاملہ اس کے برعکس ہے، حدیثوں کے اندر تعویل کر کے حدیثوں کو یہ خود چھوڑتے ہیں، الزام احناف کے اوپر لگاتے ہیں. مثال کے طور پر ترک رفع دین کی جو روایتیں ہیں وہ صحیح سندوں کے ساتھ آئی ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو بالکل صحیح سند کے ساتھ آئی ہے، لیکن اس کو جو ہے تعویل کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. پہلے تو کہتے ہیں کہ وہ روایت ضعیف ہے، جب اس کو صحیح ثابت کر دیا جاتا ہے پھر کوئی اور تعویل اس کے اندر کرتے ہیں، تو تعویل کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ایسے ہی مسلم شریف کی جو ترک رفع دین والی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مالی اراکم رافع ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس، کہ مجھے کیا ہو گیا کہ میں تمہیں رفع دین کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسا کہ گھوڑوں کی شریر گھوڑوں کی دمیں ہوتی ہیں. اسکنو فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکون اختیار کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین سے منع فرما دیا تھا. اس روایت کی تعویل کرتے ہیں، تعویل کر کے چھوڑتے ہیں کہ نہیں اس سے مراد تو سجدوں والا رفع دین ہے، اس سے مراد تو سلام والا رفع دین ہے، اس کی تعویل کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو حدیثوں کے اندر تعویل کر کے خود حدیثوں کو چھوڑتے ہیں اور الزام جو ہے احناف کے اوپر لگاتے ہیں کہ احناف جو ہے وہ رفع دین کو چھوڑنے والے ہیں. احناف کا تو موقف بالکل واضح ہے کہ رفع دین شروع میں ہوا کرتا تھا، بعد میں پھر وہ منسوخ ہو گیا، اس لیے کہ اس کے نسخ کے اوپر منسوخ ہونے کے اوپر کئی روایتیں موجود ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اسی طریقے سے مسلم شریف والی روایتیں، اور اسی طریقے سے بہت سی روایتیں جو ترک رفع دین کے اوپر دلالت کرتی ہیں، اور بے شمار اس عنوان کے اوپر لوگوں نے لکھا ہے. بہت سی کتابیں اور مضامین اس کے اوپر لکھے گئے ہیں. اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے کہ اب مزید اس کے اوپر لکھنے کی یا بولنے کی ضرورت نہیں رہ گئی ہے. لیکن یہ صاحب ہے کہ وہی اپنی پرانی کہانی سنا رہے اور اسی طریقے سے دھوکہ دینے میں لگے ہوئے اور جھوٹ بولنے میں لگے ہوئے ہیں کہ بہت سے احناف تو ایسے بھی ہیں جو کمرے کے اندر چھپ کر رفع دین کرتے ہیں. تو یہ آدمی بہت ہی زیادہ مکار قسم کا آدمی ہے، بہت جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شریروں سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، خود غیر مقلدین کی حفاظت کرے ایسے آدمی سے کہ جو اتنا زیادہ جھوٹ بولتا ہے.